ان میں سے ایک ہے حق پرورش، عربی میں کہتے ہیں اس کو عدالت، یعنی چھوٹے بچے کی پرورش، دیکھ بھال، اس کو سنبھالنے اور اس کو جو ہے تربیت کرنے کا حق کس کو حاصل ہے۔ تو یہ اسلام نے سب سے پہلا جو حق ہے وہ ماں کا ہے۔ چھوٹا بچہ ہو، چھوٹی بچی ہو، ظاہر ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ضروریات کی کفالت نہیں کر پاتا، اس کو دیکھ ریکھ کی اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی نگرانی ایسی جو بہت باریک، ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہر آن ہر لمحے ہو، ایسی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی نگرانی ماں ہی کر سکتی ہے۔ تو ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچہ، تو اس کی پرورش کرنے کا حق ماں کو ملتا ہے۔ چونکہ یہ قانونی بات ہو رہی ہے، ایک تو جذباتی اور فطری اور محبت کی اور لاڈ اور پیار کی، تو ظاہر ہے کہ یہ بچے سے ماں ہی کو ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو قانونی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ پرورش کا حق کس کو حاصل ہے۔ تو شریعت نے سب سے پہلے جو ہے ماں کو دیا ہے، اور قرآن سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ ظاہر دودھ پلانا پرورش کا اور غذا بہم پہنچانے کا، اس کی جان کو بچانے کا ایک حق ہے، یہ ماں کے ذمہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے فقہاء استدلال کرتے ہیں کہ قرآن سے، اس آیت سے گویا ضمنی طور پہ حق حضانت اور حق پرورش ماں کو ملتا ہے۔ اس کے بعد مختلف احادیث ہیں اس سلسلے میں۔ ایک وہ حدیث ہے کہ ایک صحابیہ رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور وہ عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بچے کا جو ٹھکانہ تھا وہ میری گود تھی، اور بچے کی جو غذا تھی وہ میرے دودھ میں تھی، اور اس بچے سے میرا قلبی لگاؤ تھا۔ اب میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور وہ اس بچے کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی الفاظ فرمائے ہیں ان لک علیہ حق لہ حق، کہ اس بچے کی پرورش کا تمہیں حق ہے، تمہارے پاس وہ بچہ رہے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا حق بچے کی ماں کا ہے کہ بچے کی پرورش کرے۔ اب ماں کی کئی حالت ہو سکتی ہے۔ ایک تو عام خوشگوار زندگی کی حالت، جب ننھا بچہ ہوتا ہے تو زوجین، میاں بیوی جو ہے خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے اظہار محبت کرتے ہیں اور خوشی خوشی مل کر بچے کی پرورش اور اس کے نگرانی کی سوجتن کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی حالات ناگوار ہوں، ماں بیوی اور شوہر میں انبن ہو جائے اور نوبت یہاں تک پہنچے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اب طلاق دینے کے بعد اب جو ہے یہ پرورش کا حق کس کو حاصل رہے گا؟ تو شریعت میں کہ مطلقہ عورت کو بھی بچے کی پرورش کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، وہی کرے گی، یہ حق اسی کو ہے۔ البتہ جب تک وہ طلاق کی عدت گزر رہی ہوگی تو عدت کے دوران وہ اس بچے کا خرچ یعنی دودھ پلانے کا نہیں لے سکتی، چونکہ جب تک عدت ہے وہ شوہر کے نکاح کا
لیے تو اجنبیت نہیں ہوئی، بچے کی تو ماں ہی رہے گی۔ تو اب جو ہے اب بھی اس ماں کو بچے کی پرورش کا حق حاصل ہے، البتہ وہ دودھ پلانے کا یا اور جو اخراجات مینٹیننس ہو سکتے ہیں وہ لے سکتی ہے، اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی، اس کے ذمہ خرچ رہے گا۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے کہ یہ پرورش کا حق جو ہے کب تک رہے گا، یعنی اگر زوجین کے تعلقات اچھے ہیں، میاں بیوی مل کے رہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے اور اخیر تک وہ نگراں رہتے ہیں۔ لیکن اگر شوہر نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اب وہ ماں جو پرورش کر رہی ہے وہ کب تک پرورش کا اسے حق حاصل ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس وقت تک حق حاصل ہے۔ بچے کے بارے میں فرق ہے بچے اور بچی میں۔ بچے کے لیے 7 سال تک، جب تک 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اب اس کی پرورش کا حق ختم ہو جاتا ہے، باپ اسے اپنے یہاں لا سکتا ہے۔ 7 سال کی عمر بچے کی۔ بچی کی بات کے بارے میں یہ ہے کہ بچی کی عمر اس وقت ہوگی جب کہ 9 سال کی، فقہا نے لکھا ہے 9 سال کی بچی ہو جائے، یا یہ کہ بلوغت کے اس کے اندر آثار جب ظاہر ہو جائے تو اس وقت تک اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی پرورش کرتی رہے۔ اس کے بعد پھر باپ اس کو قانونی طور پر لے سکتا ہے اور اپنی نگرانی میں رکھتا ہے۔ تو یہ گویا پرورش کا حق ماں کو حاصل ہوا۔ اگر ماں جو ہے بہت زیادہ بددل ہو شوہر سے، یا کوئی ایسے سخت حالات پیش آ جائے کہ باوجود ماں کا حق ہونے کے ماں جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں بچے، لیکن میں نہیں اس کی پرورش کرتی، تو پھر کیا کریں؟ تو کہہ رہے کہ ایسی صورت میں سب سے پہلا حق اس کے بعد نانی کو ہوگا، یعنی ماں کی ماں کو، بچے کی ماں کو، نانی کو، تو نانی کو حق حاصل ہوگا۔ تو ایسی صورت میں نانی جو ہے اس بات کی حقدار ہوگی کہ بچے کی پرورش کرے۔ نانی بھی نہ ہو تو پڑنانی اگر موجود ہے تو اسے بھی حق حاصل ہوتا، لیکن اگر ماں کا یہ رشتہ، نانی کا یہ رشتہ، یہ دونوں موجود نہیں ہیں تو اس وقت دادی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس اولاد کی، اس بچے کی پرورش کرے۔ دادی کا نمبر جو ہے وہ تیسرا نمبر ہے، یعنی ماں اور نانی کی نانی پر نانی کے بعد، نانیحال کے بعد پھر جو ہے دادی کا نمبر آتا ہے، تو پھر وہ دادی اس کی پرورش کرے گی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، پرورش کا حقدار ہے اور ماں اس کی پرورش کرنا نہیں چاہتی ہے اور کوئی رشتہ دار مل نہیں رہا ہے۔ پرورش کا حق بھی کس رشتہ دار کو حاصل ہوگا؟ اس رشتہ دار کو حاصل ہوگا جس کے اندر 2 باتیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ کہ اس بچی کا یا اس بچے کا وہ رشتہ دار، یعنی ماں کا ہے کہ رشتہ، اس سے زیادہ قوی کس کا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ، رشتے کے ساتھ ساتھ نکاح ان دونوں میں حرام ہو، یعنی ایسا رشتہ ہو کہ اس بچے اور جو پرورش کرنے والی ہے ان کے درمیان ایسا رشتہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان نکاح حرام ہو۔ تو جس کو رحم محرم کہتے ہیں، تو ایسی صورت ہی میں اس کو پرورش کا حق حاصل ہوگا۔ تو دادی کا بھی یہی حال ہے، تو دادی کو یہ حق حاصل ہوگا۔ اور اگر وہ ماں جو پرورش کا حق اسے حاصل ہے اور وہ پرورش نہیں کرنا چاہتی ہے اور پھر سارے رشتہ داروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا کوئی رشتہ دار، ایسی کوئی خاتون نہیں مل رہی ہے جس کے اندر یہ دوہرا رشتہ ہو کہ وہ رشتہ دار بھی ہو اور ان دونوں کے درمیان نکاح بھی حرام ہو، ایسی کوئی پالنے پوسنے والی ایسی خاتون نہیں مل رہی ہے۔ اب اس بچے کو پالنا تو ضروری ہے، تو پھر اس عورت کو، یعنی اس ماں کو جو تربیت نہیں کرنا چاہتی، جو پالنا نہیں چاہتی، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اس بچے کی تربیت کرو۔
باقاعدہ پریشر ڈالا جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا، ورنہ بچہ ضائع ہو جائے گا۔ اس بات سے تم اس کی پرورش کرو تو اس کے دل میں پرورش کرنا ضروری قرار پائے گا۔ اگر ماں، نانی یا پرنانی یا پھر دادی کے بھی موجود نہ ہو تو پھر خالہ کو حق ہوتا ہے کہ وہ خالہ جو ہے پرورش کرے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالہ بمنزلۃ الام، کہ خالہ تو ماں کے درجے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ خالہوں کو جو اپنے بھانجوں سے اور بھانجیوں سے جو الفت، جو پیار، جو محبت ہوتی ہے وہ کم کسی کو ہوتی ہے، ماں کے درجے میں ہوتی ہے، تو پھر وہ خالہ اس کی حقدار ہے کہ اس کی پرورش کرے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کہ چچا کو بھی حق حاصل ہوتا ہے، لیکن چچا وہ بھی پرورش کا حق حاصل ہوتا ہے۔ پہلے خالہ کو حق حاصل ہوگا، پھر چچا کو حق حاصل ہوگا۔ ان صورتوں میں ایک ہے پرورش کرنا اور ایک ہے پرورش کا خرچ، پرورش کا نفقہ، پرورش کا مینٹیننس، وہ کس کے ذمہ آئے گا؟ تو ظاہر ہے کہ عام حالات میں باپ کے ذمہ ہے۔ لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جائے، باپ نہ ہو، تو پھر کون پر جو ہے خرچ ادا کرے گا؟ تو اگر باپ نے مال چھوڑا ہے، مالدار رہا ہے، تو جو وراثت میں مال منتقل ہو کے آئے گا اسی مال میں سے بچے کی پرورش کی جائے گی۔ اور اگر مال بھی اس نے نہیں چھوڑا بلکہ بیچارہ خود ہی جو ہے دانے دانے کو محتاج تھا اور کسی طرح گزر ہو رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کوئی اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا خرچ جو ہے ماں کے ذمہ آئے، تو ماں اس کے خرچ کو بھی برداشت کرے گی اور پرورش بھی کرے گی۔ تو یہ گویا ماں جو ہے حق حضانت ہے۔ اور اس میں لڑکیوں میں اور لڑکے میں فرق کیا گیا ہے کہ جو ہے 7 سال لڑکے کی مدت ہوتی ہے اور 9 سال یا بلوغت تک جو ہے وہ بچی کی جو ہے مدت ہوتی ہے۔ اتنی مدت میں حضانت یعنی حق پرورش ان لوگوں کو حاصل ہے جن کا تذکرہ کیا گیا۔ آج ہمارے یہاں سماج میں بڑے مسائل اٹھے ہیں، خاص طور پہ ان شہروں میں جو مصروف ترین وہاں کے لوگ ہیں اور ان کے والدین جو ہے شوہر اور بیوی دونوں ڈیوٹی کرتے ہیں، دونوں جو ہے وہ مصروف ہیں، تو انہوں نے کیا کر رکھا ہے معاملات میں کہ بچے کی پرورش اور دیکھ ریکھ کے لیے جو اس طرح کے گھر اور اس طرح کے جو ہے متعین ہیں، وہاں جا کے مثلاً ماں جا رہی ہے ڈیوٹی پہ تو اپنے بچے کو لے جا کے وہاں پہ جمع کر دے گی، اور وہاں جو نرس یا خواتین کرائے کی ہوتی ہیں باقاعدہ وہ سسٹم ہے، وہ اس کی پرورش کرتی ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں۔ یہ مسائل بڑے نازک ہیں، یہ تو حق پرورش کا مسئلہ ہوگا، لیکن تربیت کے باب میں اپنے جگر گوشے کو دوسروں کے حوالے کر دینا یہ اپنے بچے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کی تربیت میں، اس کی دیکھ ریکھ میں، اس کے اخلاق میں، اس کے چال چلن میں بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں جو تربیت کرتا ہے اس کے۔ ماں اسی بات سے حکم ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرو، کہ ماں دیندار ہوگی تو اس کے دین کے اثرات جو ہیں وہ اس میں بچوں میں منتقل ہوں گے، اچھی تربیت ہوگی، وہ کلمہ سکھائے گی، وہ تلاوت سکھائے گی، وہ اچھے اخلاق سکھائے گی، وہ سلام کرنا سکھائے گی۔ تو آداب جو ہے، جو بنیادی تربیت ہے، جو دلوں میں پیوست عقیدہ ہو جاتا ہے، یہ بچپن میں ہوتا ہے، تو یہ والدین کو اپنی نگرانی میں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے جو برے اثرات ہیں، عالمی جو میگزین ہیں اس کی جو رپورٹیں ہیں اس میں اتنی خطرناک رپورٹیں ہیں کہ دایا کے حوالے جو ہے وہ ماں باپ کر دیتے ہیں بچے کو، اور وہ خادمائیں جو ہیں ان کی تربیت کرتی رہتی ہیں۔ ایک میں عربی میگزین المجتمع ہے جو کویت سے نکلتا ہے، بہت جو ہے بہترین وہ میگزین ہے، وہ ویکلی ہے، ہفتروزہ ہے، تو اس میں
جب وہ خادمہ جو ہے وہ چلی گئی اور بچہ 4 سال کا تھا تو خاتمہ چلی گئی. اب وہ بچہ جو ماں کے پاس آیا تو ایسی گندی حرکتیں کرتا تھا وہ بچہ کہ دیکھ کر انسان جو ہے غضبناک ہو جائے. اس قدر ہو گیا خاتمہ اسی طرح کے اخلاق کی نہیں ہوگی. اس ننھے بچے کو نہ جانے کیا کیا سکھاتی تھی. تو اس طرح کی چیزیں جو رپورٹیں اخبارات میں اور میگزین میں آ جاتی ہیں وہ تو آ جاتی ہیں، ورنہ جو حالات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں. اس واسطے ہمیں گھر میں رہتے ہوئے بھی ماں باپ کو پورا وقت دینا چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے. سب سے پہلی ضرورت اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. دنیا کی تربیت، دنیا کی اصلاح بعد کی چیز ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مصروف رہتے ہیں، ہم تو باہر چلتے ہیں، کیا کریں؟ یہ عذر نہیں ہے. بچوں کی تربیت سب سے پہلی ضرورت ہے. اس واسطے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا، اور جیسا کہ حدیث میں مستقل موضوع ہے لیکن چونکہ پرورش کا جو حق ہے اسی ذہن میں اور اسی عمر میں یہ تربیت بھی ہوتی ہے، اس لیے تربیت کے گوشوں کو بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا گھر روشن ہو،